السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹڈی زون۔ جیسا کہ ہم نے پریویس لیکچر میں اردو کے چیپٹر نمبر 1 کے پیراگراف نمبر 1 کی تشریح کی تھی، خدا کی محبت کے اہل سے لے کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں تشریح کی تھی۔ تو آج ہم نیکسٹ لیکچر میں کرتے ہیں وہ تو ہم اشخاص سے لے کر دعوت دیتا ہے تک کی تشریح، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم لوگ کی بک یوز کریں گے جو کہ ہے شرح سرمایہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی یہ یوز کیا، اب نیکسٹ لیکچر میں بھی انشاءاللہ یہی یوز کرتے ہیں۔ ہماری تشریح سٹارٹ ہوتی ہے وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں یا ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صرف انسانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس دنیا کی بنیاد اخلاق عمل پر ہے۔ باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس میں بادشاہ یا جمہوریہ اور حکام بھی ضروری ہیں، اور محکوم طبیب اور فرمانبردار رعایا بھی۔ امن و امان کے قیام کے لیے قاضیوں اور ججوں کا بھی ہونا ضروری ہے، اور فوجوں دیکھیے پیراگراف ہے کمپلیٹ، ہم اس کی اب سب سے پہلے ہم لوگ سیاق و سباق ریڈ کرتے ہیں۔ درج ذیل اقتباس سبق کے تقریباً وسط سے لیا گیا ہے، وسط مطلب درمیان سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ زیر تشریح عبارت سے پہلے مصنف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بننے اور بلند درجہ پانے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے، اور یہ ہے کہ اس مذہب کے شرع اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں اس پر عمل کیا جائے، اور لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کے پاس دو چیزیں صحت کے ساتھ موجود ہیں، اور ایک قرآن اور دوسری سنت، ٹھیک ہے۔ زیر تشریح عبارت کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ کامل اور جامع ہستی جو انسان کے ہر موڑ اور ہر لمحے پر رہنمائی کر سکے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب اور ابر باران تھا، جس سے دنیا کے ہر خطے کے لوگوں نے بھرپور فیض پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مقصد زندگی دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھا، اور اس کے سوائے کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی، ٹھیک ہے۔ یہ پیراگرافس آپ یہ جو سیاق و سباق فرسٹ میں دیا گیا ہے چھوٹا سا پیراگراف، اس کو آپ ہر اقتباس ہر پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر تشریح میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ایزیلی۔ اب ہم تشریح کرتے ہیں۔ زیر تشریح عبارت میں سید سلمان ندوی کہتے ہیں کہ وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کو اختیار کریں، ان کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ عبادات و اطوار، خیالات اور صلاحیتوں اور مزاج کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں، کیونکہ ایک ہی مذہب کے ماننے والے کی حیثیت، مقام و مرتبہ اور منصب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ جس طرح سنی ہم لوگوں کی مذاہب ہیں، سنی، شیعہ اور یہودی، اس طرح سے مطلب ہم سب کی ڈیفرنٹ روایات ہیں، ڈیفرنٹ کلچر ہیں، ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ڈیفرنٹ سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، پہلے بھی مختلف ہوتی تھی، اب بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ان کی حیثیت یقیناً ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے، اس لیے اس کائنات کا سارا نظام اختلاف عمل کے اصول پر چل رہا ہے۔ تقریباً ہر انسان ایک دوسرے کی مدد و تعاون کا محتاج ہوتا ہے، اور لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے ایک دوسرے کی مدد و معاونت کے محتاج ہوتے ہیں۔ معاشرے میں موجود ہر فرد کی معاشرتی حیثیت اس کے کام کی نوعیت کے سبب سے ہوتی ہے۔ دنیا میں بادشاہ بھی ضروری ہیں جن کے ذمہ ملک کا نظام سنبھالنا اور حکمرانی کا فریضہ انجام دینا ہوتا ہے۔ ملک کا بادشاہ نہ ہو تو ملک کا نظام درہم بھرم ہو کر رہ جائے۔ دنیا میں منظم معاشرتی نظام کی تشکیل کے لیے بادشاہوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ملک کے افراد کسی ایک حاکم کے احکامات کے تابع ہو کر انتشار و بگاڑ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے قبیلے کے سردار کا ہونا بھی ضروری ہے جو اپنے قبیلے کے افراد کے درمیان جھگڑوں کے فیصلے کر کے ان کے درمیان اتفاق و اتحاد کی فضا ہموار کرتا ہے۔ ملک میں عوام کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ان پر حکومت کرنے کے لیے حکمرانوں کا بھی لازمی ہے۔ ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے رعایا کو قانون کا پابند ہونا، اور نظم و نسق قائم کرنے کے لیے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔
کیونکہ حقیقی انصاف کی فراہمی تقویٰ سے قریب تر ہوتی ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انصاف کی ایک گھڑی ہر برس کر عبادت سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے اور داخلی طور پر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے فوج کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح فوج کی سربراہی قائم کرنے کے لیے فوجی افسرانوں اور جرنیلوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دنیا میں غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی۔ امیر محنت کا معاوضہ ادا کرتے ہیں جس سے غریبوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پرہیزگار اور متقی ہیں، جو وحشت کی غربت نہیں دیکھتے، شب بیداری میں عبادت دریازت کرتے ہیں۔ ایسے متقی اور دنیا کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور دنیا قائم ہی اللہ والوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں جب تک ایک بھی اس کا نام لیوا باقی ہوگا تو قیامت برپا نہیں کرے گا۔ سلمان سید ندوی مزید فرماتے ہیں کہ دنیا کے نظام کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے دین کے سپاہی بھی موجود ہیں جو وطن کی حفاظت کرتے ہیں اور توحید کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ انسان مل جل کر رہنے کا عادی ہوتا ہے، اس کے لیے تنہائی کی زندگی عذاب ہوتی ہے، اس لیے خاندانی نظام کا بھی ہونا لازمی ہے، دوست احباب کا ہونا بھی لازمی ہے جن سے انسان اپنے دلی جذبوں اور خیالات کا مطالبہ کر کے سکون محسوس کرتا ہے۔ بے شک مخلص دوست قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ معاشی اور معاشرتی نظام کی بقا کے لیے تاجروں کا ہونا بھی ضروری ہے، جو کہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے اور معاشی نظام کی خوشحالی اور بہتری کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز، حج وغیرہ کی ادائیگی کے لیے امانت کرنے والے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور دین اسلام کے مسائل بنانے اور مذہبی اصولوں کی وضاحت اور تشریح کرنے کے لیے مذہبی رہنماؤں کا بھی ہونا لازم ہے۔ عبارت کے اختتام پر مصنف کہتے ہیں کہ اس لیے اس دنیا کے احسن نظام و نسق کا انحصار اس بات میں پوشیدہ ہے کہ مختلف انسانی طبقے اپنے اپنے فرائض کو بہتر اور عمدہ طریقے سے سرانجام دیں۔ تمام انسانی طبقوں کے افراد کو رہنمائی اور رہبری کے لیے عملی مثال اور نمونے کی ضرورت ہے۔ دوسرے مذاہب کے برعکس اسلام نے ہر طبقہ انسانی کی رہنمائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اور جامع ہستی بطور نمونہ پیش کی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال ہر پہلو سے کامل اور اکمل ہیں، اور دنیا کی طبقات کے لیے اس میں رہنمائی اصول موجود ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی میں تمہارے لیے احسن نمونہ موجود ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ دیکھیں، یہ ہم نے پیراگراف نمبر عبارت نمبر 2 کی تشریح کی، ٹھیک ہے، جو کہ امپورٹنٹ ہے پیپر پوائنٹ آف ویو سے۔ اس میں تمام آپ کو سب کچھ ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کے لیے، ہر نظام کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے، اکیلے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ آپ اگر گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں گھر والوں کا بھی ہونا ضروری ہے، اگر باہر رہتے ہیں باہر میں دوست احباب اور لوگوں کا بھی ہونا ضروری ہے۔ جس طرح آپ ایک شاپ پر جاتے ہیں تو جب تک شاپ کیپر نہیں ہوگا تو آپ کو وہ آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح تمام انسان اپنی اپنی فرائض سرانجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے ہمارے پاس، انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکومی کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کا کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتے۔ اس سے ضرورت ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا سیاق و سباق ہے،
زیر تشریح عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ لاسٹ والا پیراگراف آپ ہر پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لائن آپ ہر پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں۔ اس سے تمام انصاف اور گروہوں کو عملی نمونہ کی ضرورت ہے، چنانچہ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ زیر تشریح عبارت کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ ہم ہر آن سے نئی قلبی عمل، انسان احساس، جذبہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ زندگی میں عروج اور زوال، خوشی، غمی اور اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ان تمام حالتوں میں ہمیں ایک عملی اور کامل نمونے کی ضرورت ہے، چاہے کوئی کسی حالت میں بھی ہو۔ اس کی ہدایت اور رہنمائی کا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں موجود ہے۔ تشریح ہے ہمارے پاس۔ زیر تشریح عبارت میں سید سلمان ندوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہر لحاظ سے مکمل ہے اور دنیا کے تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے نصیحت اور سبق حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی بے کیف اور بے نور زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمال سے منور کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں مختلف خیالات، احساسات اور جذبات کے کامل لوگ ہوتے ہیں، نیز معاشرے میں مختلف درجات اور مختلف طبقے اور گروہوں پر مشتمل لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ تمام طبقوں کے لیے عملی نمونہ موجود ہے جس سے تمام گروہوں کے لوگ رہنمائی حاصل کر سکیں اور اس شخصیت کی نصیحتوں پر آسانی سے عمل بھی حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہر قسم اور ہر گروہ کے انسانوں کے لیے نہ صرف نصیحت اور کاواں سامان موجود ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے سبق اور درس بھی موجود ہے۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ایک حکمران کے لیے محکوم کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی، کیونکہ حاکم کے مزاج میں حکمرانی ہوتی ہے، اسے حکم دینا آتا ہے، اور حاکم جس ماتحت سے حکم منور کرواتا ہے اسے اپنے لیے نمونہ نہیں بنا سکتا۔ انسانی نفسیات ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو اپنے لیے نمونہ بناتا ہے جس سے وہ متاثر ہو۔ حاکم اپنے سے بالاتر حاکم سے ہی متاثر ہوتا ہے، نہ کہ اپنے ماتحت سے۔ اس طرح ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی کا کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی، کیونکہ دولت مند کے پاس بے پناہ وسائل ہوتے ہیں اور مسائل نہ ہونے کے برابر، جبکہ غریب کے پاس وسائل کم اور مشکلات زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے امیر آدمی غریب کی مسائل والی زندگی سے بالاتر زندگی پر ترس تو کھا سکتا ہے، نمونہ نہیں بنا سکتا۔ غریب آدمی بھی امیر آدمی کی زندگی کو نمونہ اور مثال نہیں بنا سکتا، کیونکہ غریب کے حالات اسے امیر طرز زندگی اپنانے کی اجازت نہیں دیتے۔ غریب کی زندگی مسائل اور مشکلات سے پر ہوتی ہے۔ اگر غریب آدمی امیر کی زندگی کا رنگ ڈھنگ اپنا لے تو چند ہی روز میں اپنے حالات پہلے سے بھی ابتر ہو جائیں گے، چنانچہ غریب آدمی غریب ہی کی زندگی کی نمونہ بناتا ہے۔ اس لیے ایسی ہستی کا ہونا انتہائی ضروری تھا کہ جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے تا قیامت نمونہ کا کام کر سکے، جس میں عالمگیریت، عافیت اور عدوان کی صفات موجود ہیں، اور معاشرے کے تمام افراد کے لیے عملی نمونہ کی کامل ہستی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں انسانی معاشرے کے یہ تمام رنگ نمایاں طور پر موجود ہیں۔ مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو گلدستہ دست سے تشبیہ دی ہے۔ گلدستہ مختلف پھولوں کا مجموعہ ہے۔ ہر انسان کی پسند دوسرے انسان سے جدا ہوتی ہے، کوئی گلاب کے پھول کو پسند کرتا ہے تو کوئی چنبیلی کو، چنانچہ گلدستہ میں ہر ایک کی پسند اور ذوق کا پھول مل سکتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گلدستہ کی مانند ہے۔ ہر عمر، ہر طبقہ اور ہر پیشے کا کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ بنا کر کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا امتیاز یہ ہے کہ آپ اسے اپنانے والے کو اللہ تعالیٰ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ ہم نے پیراگراف نمبر 2 اور 3 کی تشریح کی۔ نیکسٹ پیراگراف انشاءاللہ، نیکسٹ عبارت انشاءاللہ نیکسٹ
لیکچر میں کریں گے۔ تو نیکسٹ عبارت کی تشریح کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔